اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ ہم نے عربک بیسک کورس کا جو بیسک یعنی ہم نے اسم کے بارے میں جو چیزیں پڑھی تھی کہ اسم کو ترکیب میں جب ہمیں استعمال کرنا ہے یعنی ایک جملے میں استعمال کرنے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کا علم ہونا ضروری ہے۔ اس میں 4 باتیں تھیں۔ پہلی چیز اسم کے اعراب کے بارے میں ہمیں معلوم ہونا چاہیے، اسم کے جنس کے بارے میں ہمیں معلوم ہونا چاہیے، اسم کے عدد کے بارے میں ہمیں معلوم ہونا چاہیے اور اس کی وسعت کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے۔ دیکھیے اسم کا اعراب جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اسم کی اعراب کے اعتبار سے 3 قسمیں ہیں۔ اسم یا تو حالت رفع میں ہوگا یا حالت نصب میں ہوگا یا حالت جر، یعنی اس کی اعرابی حالت کو اعراب کہتے ہیں۔ جنس کے اعتبار سے اسم کی 2 قسمیں ہیں، مذکر اور مؤنث۔ پھر مؤنث کی اقسام ہیں، وہ ہم تفصیل سے الحمدللہ پڑھ چکے ہیں۔ مزید تفصیل کے لیے آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں جو اپلوڈڈ ہے۔ اس کے بعد ہم نے عدد کے بارے میں جانا۔ اسم عدد کے اعتبار سے 3 طرح کا ہوتا ہے، ایک واحد، مثنی اور جمع۔ جمع کی اقسام ہیں، جمع سالم مذکر، جمع سالم مؤنث اور جمع مکسر۔ اس کے بعد ہم نے وسعت کے بارے میں پڑھا۔ وسعت کے اعتبار سے اسم 2 طرح کا ہے، معرفہ اور نکرہ۔ اب ہم مرکبات کی طرف چلتے ہیں۔ مرکب ایک کمپاؤنڈ کو کہتے ہیں۔ مرکب کی تعریف یہ ہے کہ 2 یا 2 سے زائد اسماء یا الفاظ کا مجموعہ جو ہوتا ہے اسے مرکب کہا جاتا ہے، اور جو سنگل ہوگا اس کو مفرد کہا جائے گا۔ تو 2 یا 2 سے زائد الفاظ کے مجموعے کو مرکب کہا جائے گا۔ مرکب 2 طرح کا ہے، ایک مرکب تام جسے ہم جملہ بھی کہتے ہیں یا سینٹنس جسے کہا جاتا ہے، دوسرا ہے مرکب ناقص۔ مرکب ناقص مطلب فریز جس میں بات پوری نہیں ہوتی، اور مرکب تام کا مطلب ہے جس میں بات پوری ہو جائے، بات پوری سمجھ میں آ جائے، مکمل جملہ ہے۔ مرکب تام وہ مرکب ہے جس میں بات سمجھ میں آتی ہے، اور مرکب ناقص میں بات پوری نہیں ہوتی، ادھوری رہ جاتی ہے۔ مرکب تام کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 جملہ اسمیہ۔ جملہ اسمیہ وہ جملہ ہے جو اسم سے شروع ہوتا ہے، جیسے ہم مثال دی گئی ہے اللہ علیم۔ اللہ اسم ہے، اسم سے شروع ہو رہا ہے اس لیے جملہ اسمیہ ہے۔ محمد رسول، محمد رسول ہے، اسم سے شروع ہو رہا ہے اس لیے یہ جملہ اسمیہ ہو گئے۔ جملہ فعلیہ بالکل سیم ایسا جملہ جو فعل سے شروع ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ یہاں پر ایک مثال ہے، قرأ اس نے پڑھا، حامد کس نے؟ حامد نے۔ قرأ حامد، حامد نے پڑھی، کتابن کتاب۔ تو قرأ یہ فعل ہے، تو فعل سے شروع ہوا ہے اس لیے جملہ فعلیہ ہے۔ جلس زید، جلس وہ بیٹھا، کون؟ زید۔ زید زید بیٹھا، تو یہ بیٹھنا کیا ہے؟ یہ فعل ہے، تو فعل سے شروع ہو رہا ہے۔ پھر مرکب ناقص کی اقسام کو ہم دیکھتے ہیں۔ مرکب ناقص کی کئی ساری قسمیں ہیں، جیسے مرکب عطفی۔ مرکب عطفی وہ مرکب ہے جس میں عطف کا استعمال ہو، یعنی جو کنجنکشن جسے ہم کہتے ہیں، واو زبر وا، اور کے معنی میں۔ دیکھیے یہ واو 2 الفاظ کو آپس میں جوڑتا ہے، کتاب و قلم، کتاب اور قلم، ایک کتاب اور ایک قلم۔ ایسے ہی یہ مرکب عطفی کی مثال ہو گئی۔ اس کے بعد دیکھیں مرکب توصیفی۔ مرکب توصیفی کا مطلب ہے ایسا مرکب جس میں ایک اسم دوسرے کی صفت بیان کر رہا ہے، ایڈجیکٹیو، ایڈجیکٹیو کمپاؤنڈ جس میں ایڈجیکٹیو ہو، صفت بیان کی جا رہی ہو۔ مثال لیتے ہیں، یہاں پر بتایا جا رہا ہے کتاب جمیل۔ اب ان کے قواعد کیا ہیں وہ انشاءاللہ ہم تفصیل سے آگے پڑھیں گے۔ پہلے صرف ان فریزز کا تعارف کرا رہے ہیں کہ مرکب ناقص
کون کون سے ہیں. مرکب توصیفی میں کیا بتایا جا رہا ہے؟ ایک اسم دوسرے اسم کی صفت بن رہا ہے. اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ کوئی خوبصورت کتاب یا ایک خوبصورت کتاب. اس کے بعد ہے مرکب اضافی. تو مرکب اضافی کو آپ دیکھیں. مرکب اضافی کا مطلب ہے جس میں کسی چیز کی اضافت، کسی کو اضافت دی جا رہی ہے کسی کے ساتھ. ریلیٹو کمپاؤنڈ، یعنی کسی چیز کو ریلیٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ اس کی ہے یا یہ اس کے لیے ہے وغیرہ، اس طرح سے اس کا کے کی جس میں آئے گا. جیسے یہاں پر ایک مثال دی جا رہی ہے، کتاب اللہ، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب. تو کتاب کو نسبت دی جا رہی ہے اللہ کے ساتھ، یہ اللہ کی کتاب ہے، تو یہ مضاف مضاف الیہ ہو گیا. تو اس کو مرکب اضافی کہتے ہیں. اس کے علاوہ مرکب جاری ہے. مرکب جاری کا مطلب ہے جس میں حرف جر استعمال ہو. حروف، یہ فی کا مطلب میں، فی الکتاب کتاب میں، تو یہ حرف جر ہے. تو ایسا مرکب جس میں حرف جر کا استعمال ہو اسے مرکب جاری کہا جاتا ہے. اس کے بعد مرکب اشاری. مرکب اشاری ایسا مرکب جس میں اشارہ کا استعمال ہو، ڈیمونسٹریٹو کمپاؤنڈ. اب اشارہ کیا ہے؟ جیسے حاذا ہے، حاذہ، ذالکا، تلکا وغیرہ، اولئکا. تو حاذا الکتاب، یہ کتاب، تو یہ مرکب اشاری ہو گیا. اسی طرح سے دیکھیے، ایک مرکب میں موجود الفاظ کے آپس میں تعلق کو ترکیب کہتے ہیں. یعنی اب یہ حاذا کتاب کے ساتھ کیا بن رہا ہے؟ یہ فی کتاب کا اور فی اور الکتاب کا کیا آپس میں رشتہ ہے؟ اس رشتے کو سمجھنے کے لیے اس کے انالیسس کو، اس کے آپس کے جوڑ کو، اس آپس کے تعلق کو ترکیب کہا جاتا ہے. تو یہ ترکیب بھی آگے جتنا ہم جملہ پڑھیں گے اتنی ہم ترکیب بھی انشاءاللہ سیکھیں گے. تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں مرکب عطفی کے بارے میں. مرکب عطفی کیا ہے؟ دیکھیے پہلے حروف عطف دیکھیے. پہلا حرف عطف ہے و، کا مطلب ہے اور. جیسے ہم کہیں گے لبن و ماء. اب یہ ان جو ہے یہ نکرہ کی طرف دلالت کرتا ہے، کچھ دودھ اور کچھ پانی. او کا مطلب ہے یا، لبن او ماء، کچھ دودھ یا پانی. ثم ہوتا ہے پھر، ام ہوتا ہے یا، فا ہوتا ہے پس. تو یہ سارے حروف عطف ہیں. اب کچھ وکیبلری ہے، الفاظ معنی دے گئے ہیں، ان کو ایک بار دیکھ لیں، انہیں یاد کریں. آگے جو جملے آئیں گے ان جملوں میں یہ آپ کو پھر فائدہ دیں گے. خبز روٹی کو کہتے ہیں، جمل اونٹ، درس سبق، قمر چاند، صعب دشوار، لبن دودھ، فرس گھوڑا، طیب خوشبو، سہل آسان، جدار دیوار. اب آپ کو عربی جملوں کا ترجمہ کرنا ہے. دیکھیے یہاں پر پہلا جملہ جو ہے وہ ہے خبز و ماء. خبز روٹی کو کہتے ہیں. اب یہ دیکھیے اس میں یہ جو تنوین ہے یہ نکرہ کی طرف دلالت کرتا ہے. ایک روٹی، و ماء اور کچھ پانی، یہ اس کا ترجمہ ہوگا. ایسے دیکھیے الخبز، اس میں الف لام لگا، یہ معرفہ ہو گیا. الخبز، الماء، الف لام لگا، معرفہ ہو گیا. اس کا ہوگا ترجمہ روٹی اور پانی. ایسے آپ دیکھیے لبن او ماء، دودھ، کچھ دودھ اور کچھ یا کچھ پانی. یہاں او ہے، او کے معنی ہے یا. الحسن، الف لام ہے، معرفہ ہے. اول کبیہ، اب جب اس کو آگے ملائیں گے تو او کے بجائے الف لام جب آگے ہے تو واو پہ زیر لگا کر آگے ملائیں گے. اول کبیہ، یا بدصورت، خوبصورت یا بدصورت. تو دیکھیے یہ جو عطف سے جو الفاظ جڑتے ہیں اس میں عطف سے پہلے کو معطوف علیہ، اور عطف کو تو حرف عطف ہی کہیں گے اور اس کو معطوف کہیں گے. اور معطوف علیہ پلس معطوف علیہ حرف عطف اور معطوف مل کر جملہ عاطفہ بنے گا. ٹھیک ہے، تو ان کی ترکیب ایسے ہوگی. یہ اس کی ترکیب ہے، معطوف علیہ حرف عطف معطوف مل کر جملہ عاطفہ.
تو باقی میں آپ کے لیے چھوڑ رہا ہوں، ان سب کی آپ پریکٹس ضرور کیجیے اور بتائیے کہ آپ نے کیا کیا. ضرور آپ شیئر کیجیے اپنے ایکسپیرینس کو. اب عربی میں ترجمہ کریں. کچھ اردو کی عبارات ہیں، فریزز ہیں. دیکھیے، ایک گھر اور ایک بازار. اب ایک یہاں پر نکرہ کی دلالت کرتا ہے، یہاں پر بھی ایک نکرہ پر دلالت کرتا ہے، تو آپ ترجمہ بھی ویسے ہی کریں گے نکرہ کے حساب سے. تو ہم کہیں گے بیتن ایک گھر، و سوقن اور ایک بازار. تو بیتن جو ہوگا وہ ہوگا معطوف علیہ، و ہوگا حرف عطف، اور سوکن ہوگا معطوف علیہ اور معطوف مل کر جملہ عاطفہ. ایسے گھر اور بازار، تو اس کا سمپل ہوگا البیت و السوق، لیکن جب واو کے ساتھ آگے ہم ملائیں گے تو والسوق ہو جائے گا. والسوق، البیت والسوق، گھر اور بازار. تو ایسے ہی باقی میں آپ کے لیے چھوڑ رہا ہوں، تو اس کی پریکٹس کیجیے آپ. کچھ قرآنی مثالیں لیتے ہیں. دیکھیے، یہاں پر ایک لمبی آیت دی گئی ہے سورہ احزاب کی. میں بس اس آیت کو پڑھتا ہوں، باقی پھر آپ کے لیے چھوڑ دوں گا. المسلمین المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات. کیا ہوگا ترجمہ؟ دیکھیے، المسلمین یہ آ گیا معطوف علیہ، یہ آ گیا حرف عطف، اور یہ ہو گیا معطوف علیہ مل کر جملہ عاطفہ. لیکن یہ یہیں ختم نہیں ہو رہا ہے، آگے چل رہا ہے. اب کیا ہوگا؟ معطوف علیہ، عطف، معطوف. یہ معطوف کے بعد پھر معطوف علیہ بن رہا ہے اگلے کے لیے. معطوف علیہ، معطوف علیہ، معطوف علیہ، معطوف، ایسے چلتا رہے گا یہاں تک، اور پھر یہ سب مل کر جملہ عاطفہ بنے گا. ٹھیک ہے، ایک ہی جملہ ہے سارا. تو ترجمہ کیا ہوگا؟ المسلمین، مسلمان مرد، فرمانبردار مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، قناعت کرنے والے مرد اور قناعت کرنے والی عورتیں، سچے مرد، سچی عورتیں، صبر کرنے والے مرد، صبر کرنے والی عورتیں، خشوع اختیار کرنے والے مرد، خشوع اختیار کرنے والی عورتیں، صدقہ کرنے والے مرد، صدقہ کرنے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں. تو یہ اس جملے کا ترجمہ بھی ہو گیا، انالیسس بھی ہو گیا. تو یہ میں آپ کے لیے چھوڑ رہا ہوں، یہ سب آپ کریے. ٹھیک ہے، پریکٹس کریں گے آپ تو بہت جلدی سیکھیں گے انشاءاللہ. اس کے بعد اگلا سبق جو ہے مرکب توصیفی ہے، لیکن اگر آج ہی ہم یہ سبق بھی پڑھیں گے تو تھوڑا ہضم کرنا مشکل ہو جائے گا، اس لیے انشاءاللہ اس کو ہم کل کریں گے. اللہ سے دعا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.